الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اس سے پہلے والی آیات میں یہ مضمون ذکر ہوا تھا کہ اللہ کے علم میں آسمان اور زمین کی ہر چھوٹی بڑی چیز موجود ہے۔ کوئی مجلس، کوئی میٹنگ، کوئی خفیہ سرگوشی اور کوئی مشورہ چاہے کتنے راز میں کیا جائے، مگر اللہ تعالی اپنے علم کے ساتھ ہر میٹنگ، ہر مشورے، ہر مجلس میں موجود رہتا ہے۔ مقصد یہ تھا بتلانے کا کہ اسلام چونکہ مکہ میں ابتدائی دور میں تھا اور باطل مسلمانوں کے خلاف چھپ کر کھلے عام، کبھی چھپ کر کبھی کھلے عام مخالفت کیا کرتے تھے، اللہ ان تمام کو ڈرانا چاہتا ہے۔ پھر مکہ کے بعد جب آپ مدینہ منورہ آئے تو یہاں بھی یہودی منافقین کے بھیس میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کانا پھوسی کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے اور عیب کی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ دیکھو ان کی زبان کس طرح سے بات کر رہی ہے، بات کرتے ہوئے ان کی داڑھیاں کس طرح سے ہل رہی ہیں، ایک دوسرے کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں۔ اللہ نے ان آیات میں ان منافق، مدینہ کے رہنے والے یہودی منافقوں کی شکل میں جو آیا کرتے تھے اور پھر آنے کے بعد عیبوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ کے، اور ایک آدھ مسلمان کہیں پھنس جاتا، 4-5 آدمی ہوتے یہ لوگ تو دو تین ایک طرف ہو کر مسلمان کو تنہا چھوڑ کر اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپس میں بات کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسی مجلس میں 1-2 آدمی کو چھوڑ کر چند آدمی یا 1-2 آدمی کانا پھوسی نہ کریں۔ یہ اللہ نے اس کا حکم اس آیت میں آج تلاوت کی جانے والی آیت میں بیان فرمایا۔ اسی طرح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حاضری کا ایک ادب بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کو سلام اس طرح سے کیا کریں جس طرح اللہ نے سلام کا حکم دیا ہے۔ یہ منافق آتے تھے اور خاص طور پر یہودی صحابہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے لیے آئے ہیں، مسلمانوں سے محبت کے لیے آئے ہیں، لیکن سلام کرنے کا انداز ہوتا تھا، حضرات صحابہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ کہتے تھے السلام علیکم، گویا کہ بے ادبی کا جملہ تھا، فرق تھا صرف ایک لام کا، اور اس طرح سے منہ بگاڑ کر کہتے تھے کہ کہنے والا اپنی مراد کچھ اور لیتا تھا۔ مراد یہ ہوتی تھی کہ آپ پر العیاذ باللہ تو آپ کو موت آئے۔ اللہ نے چونکہ کہا السلام علیکم کہ آپ پر اے نبی سلامتی ہو، اور یہ کہا کرتے تھے السلام علیکہ، گویا کہ ایک بد دعائیہ جملہ دلوں میں چھپی ہوئی نفرت کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ اللہ نے ان کے اس جملے پر بھی مطلع فرمایا اور مسلمانوں سے کہا کہ ان کا دیکھا دیکھی کوئی آپس میں اس طرح کا جملہ نہ کہے، اور پھر یہ جملہ کہنے کے بعد آپس میں مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو آج تو ہم نے ایسی بات کہہ دی، ان کو کیا مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے، اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے، ہم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، ہمیں عذاب آ پکڑتا۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی اور عذاب کی جلدی نہ کرو، حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب کافی ہے کہ جس جہنم کے عذاب کے آگے کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہ پڑے گی۔ تو سچے مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ منافقین سے خود بھی بچنا اور ان کی حرکتوں سے بچنا، اور مسلمانوں کے مشورے اور سرگوشیاں کبھی ایسی نہ ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے ہوں، بلکہ مسلمانوں کے مشورے نیکی، تقوی اور دین کی باتوں کی اشاعت کے لیے ہونی چاہیے۔ مسلمان اہل ایمان کبھی منافقین کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کی بات نہ کریں۔ یہ تمام کے تمام خفیہ باتیں گناہ اور بے ادبی کی ہوں گی۔ ایک سچا مسلمان ہمیشہ بھلائی، تقوی اور احسان کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، یا چند لوگوں کے ساتھ مشورہ کر رہے ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دیکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے دربار میں جمع ہونا ہے، ہر بات کا، ہر مشورے کا، ہر مجلس کا اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، یعنی مذاق اڑاتے ہیں مجلس میں، ایک دوسرے کا اشارہ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو یہ کام شیطانی ہے، اور شیطانی کام سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح علماء نے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کی مجلسیں ہوں، ان کا ادب یہ ہے کہ سب کو ایسی بات کرنی چاہیے کہ کسی کو کسی کی بات سے، کسی کی حرکت سے تکلیف نہ پہنچے۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے اس آیت کے تحت کہ اگر چند لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک زبان بولنے والے ہیں، اور چند ایک دو آدمی ایسے ہیں جو ان کی زبان کو نہیں سمجھتے، تو بات ایسی ہونی چاہیے جو سب کو سمجھ میں آئے۔ ایسا نہیں کہ ایک مجلس کے اندر سب ایک زبان بولنے والے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی مادری زبان کو جانتے ہیں اور اس میں بولتے ہیں، اور آپس میں دوسرے کو اپنے مشورے سے غافل رکھنے کے لیے، کوئی بات کسی سے چھپانے کے لیے مادری زبان میں گفتگو کر لیتے ہیں،
تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اس طرح گفتگو کرنے سے بھی مجلس کے ادب کے خلاف ہے یہ بات کہ جو بیچارہ چوتھا آدمی یا تیسرا آدمی بیٹھا ہے جو اس زبان کو نہیں سمجھ رہا، وہ یہ سمجھے گا نہ معلوم کیا بات کی ہو میرے خلاف، کیا بات بنائی ہو۔ لہذا مجلس کے آداب میں سے ضروری ہے کہ اس انداز سے بات کرنا چاہیے کہ سب کو برابر سمجھ میں آئے، کسی کو کسی بات سے تکلیف نہ ہو۔ یہ تمام مضامین اللہ کی ان آیات کے تحت علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے مخاطب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی یعنی چپکے بات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یعنی مجلس میں آ کر چپکے بات کرنے کا مطلب نہیں ہے یا تو مجلس میں نہ آؤ، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چپکے باتیں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا۔ اللہ نے سلام کیسے کیا کہ سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، السلام علیک ایھا النبی۔ اللہ نے دوسرے لوگوں سے بھی اس طرح سے آپ کو نبی سلام کرایا ہے، اور یہ آتے ہیں آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صرف اتنا کہا کرتے تھے وعلیکم، کہ تمہاری بد دعا تمہارے سر۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں، یعنی اس طرح بد دعائیہ جملہ کہنے کے بعد خوشی منایا کرتے تھے کہ آج تو دیکھو ہم نے ایسا کر دیا۔ کہا کرتے ہیں اپنے دلوں میں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ یعنی اگر یہ اتنے ہی سچے نبی ہیں تو ہم مٹا دیے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم ہی ان کے خبر لینے کے لیے کافی ہے، وہ اسی میں جا پہنچیں گے، اور جہنم پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ، زیادتی یعنی کسی کے دل دکھانے والی بات، اور رسول کی یعنی شریعت کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ ہاں، ایسی سرگوشی ہو جو نیک کاموں اور تقوی پر مشتمل ہو، یعنی اگر بات کرنی ہو تو کسی کو سمجھانے کے طور پر ہو، نصیحت کے طور پر ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ایسی سرگوشی یعنی جو دین کے خلاف ہو، تکلیف پہنچانے والی ہو،
نیچا دکھلانے والی ہو، ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی شیطان کی بھی مجال نہیں ہے نفع نقصان پہنچا دے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور مؤمنوں کو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔